عمران خان صاحب کے پاس ٹی وی موجود ہے، تو کیا نواز شریف کا جلسہ دیکھ کر تعداد کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ مینار پاکستان میں جو جلسی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں 20 گنا عوام جو ہیں صرف خان کے سپورٹر کے جلسے میں آئیں گے. اور اگر نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں تو کیا عمران خان یہ ہاتھ تھام لیں گے؟ بہت ہی پرجوش انداز میں ایسے جسچر جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے چاہیے. اسد کیسر صاحب، علی محمد خان صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے ہیں، کیونکہ آپ نے گزشتہ 5-6 سال میں جو بیانیہ بنایا تھا خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، تو میں اگر آپ کی زبان میں کہوں کہ وہ اس ملاقات سے تو بیانیہ بڑھ گیا ہے. خان صاحب نے اسپیسیفکلی کہا کہ قیادت ابھی کنونشنوں کے دوران باہر نہیں آئے گی. اگلا انٹرویو یا پریس کانفرنس کس کی ہے؟ جو غائب ہیں وہ غائب ہی رہیں گے. پرویز الہی کا نام سن رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی وارننگ سمجھ دے تو 1000 دفعہ سمجھے. 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف نے پاکستان میں لاہور میں مینار پاکستان میں جلسہ کیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل تو دیا، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، جو کہ جلسوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو ان سے بھرنا بہتر کوئی نہیں جانتا، ان کے وکیل شیر افضل مروت کی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے. اس جلسے کے حوالے سے عمران خان کیا کہتے ہیں؟ کیا لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر وہ مایوس ہوئے یا خوش ہوئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا. مولانا فضل الرحمان سے ملنے کیوں گئے؟ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اور کیا آئندہ انتخابی اتحاد ہونے والا ہے؟ اور بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، 21 اکتوبر کا جلسہ انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا تو ہوگا جیل میں، تو نمبر دیکھ کے لوگوں کی تعداد دیکھ کر خوش ہوئے یا مایوس ہوئے؟ چیئرمین پی ٹی آئی سے اسپیسیفکلی یہ سوال تو میں نے نہیں پوچھا کہ انہوں نے نواز شریف کا جلسہ دیکھا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے مینار پاکستان پہ پی ایم ایل این کی اس ایونٹ نواز شریف کی آمد عدالتوں کی طرف سے جو ان کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہیں اور جس انداز میں اس کو پاکستان کا متبقع وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے اس کی شبیہ پیش کی جا رہی ہے، ان پر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم جو ہے یہ پاکستانیوں کے حق پہ ڈاکا ہے کہ ووٹ کے ذریعے انہوں نے وزیر اعظم منتخب کرنا ہے. لیکن نواز شریف ابھی سے بیانات دے رہا ہے کہ میں نے انتقام نہیں لینے، میں نے معیشت کا ڈھانچہ جو ہے اس طرح کرنا ہے. تو دوسری بات جو خان صاحب نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو اصول انصاف کے جو دوہرے معیار نظر آ رہے ہیں، جس انداز میں نیب کے ہی وارنٹ پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حیاتے سے گرفتار کیا گیا، جس نے 9 مئی کے واقعات کو جنم دیا، وہی نیب جب نواز شریف کے لیے اسی توشہ خانہ کیس میں جب ہائی کورٹ کے سامنے پی جی پراسیکیوٹر جنرل پیش ہوتا ہے تو عدالت کے منت و ترلوں پہ اتر آتا ہے کہ جی وارنٹ بھی منسوخ کر دیں، ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. اور یوں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ نیب عدالت میں 10 منٹ کے اندر ایک 4 سالہ بگوڑا جو تھا، جو ہائی کورٹ سے لیے گئے حکم نامہ نسبت معطلی سزا کو ایبیوز اور مس یوز کرتے ہوئے 4 سال بعد آیا، اس کو بیل جو ہے نیب کورٹ نے 10 منٹ کے اندر دی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے اس کو پروکلیم ڈیفینڈر ڈکلیئر کیا تھا، اس عدالت نے جو ہے اپنے ہی وارنٹ جو ہے وڈرا کیے بغیر اس کو آرام سے آنے. نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ وہ انتقام نہیں لیں گے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، تو اگر نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں تو کیا عمران خان یہ ہاتھ تھام لیں گے؟ 2 سوال آپ نے کیے. جہاں تک انتقام کی بات نواز شریف صاحب نے کی، وہ انتقام کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ جن کے انتقام لینے کے لیے انہوں نے لندن سے بیان داغا تھا، وہ جج صاحبان اور جو 2 ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان سے یہ انتقام لے ہی نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے اس اعلان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ اگر چاہتا تو الیکشن کمیشن سے الیکشن کا مطالبہ کر سکتا تھا، وہ الیکشن کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. البتہ مصالحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف اگر کوئی تھوڑا سا بھی جو ہے جھکاؤ، مائل یا کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہمیں جو ہے بہت ہی پرجوش انداز میں ایسے جسچر جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے چاہیے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی پارٹی ہو بشمول جے یو آئی، اے این پی، جماعتی اسلامی، ان کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے وہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر
اس پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں تو اس کے لیے لیڈرز کا سر جوڑ کے بیٹھنا ضروری ہے. تو کیا پھر اسی سلسلے میں آپ کے پارٹی کا وفد اسد قیصر صاحب، علی محمد خان صاحب، مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے گزشتہ 5-6 سال میں جو بیانیہ بنایا تھا خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، تو میں اگر آپ کی زبان میں کہوں کہ وہ اس ملاقات سے تو بیانیہ بڑھ گیا ہے. نہیں، بیانیہ جو تھا وہ اگر نواز شریف کے خلاف تھا، PMLN کے خلاف تھا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ کس پارٹی کا کس شخص کے حوالے سے کیا بلیف ہے. مولانا صاحب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے اسد قیصر صاحب کی قیادت میں جو ملاقات کی ہیں، یہ ملاقات جو ہے 2 حوالوں سے تھی. ایک تو باجوڑ کا جو واقعہ ہوا تھا وہ اس پہ تعزیت کرنی تھی، کیونکہ ہمارے KP کے جو روایات ہیں ان کے تحت یہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کی کسی شخص یا پارٹی کے ساتھ سیاسی آہنگی یا کوئی تعلقات ہو یا نہ ہو. تو یہ تعزیت کی گئی. پھر میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے شاید کوئی قریبی رشتہ دار خوشدام یا کوئی فوت ہوا تھا، وہ تعزیت بھی کی گئی. اور یہ میں تسلیم کروں گا کہ ایسے جسر جو ہیں وہ سیاسی بات چیت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مولانا صاحب نے بھی شمید ہیں کہ ان کی وزٹ کو کا خیر مقدم کیا ہے. آلریڈی جو ہیں میں اور اسد قیصر صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی پھر شیرانی صاحب جو ہیں، مولانا شیرانی صاحب، ان کے ساتھ گفتگو شنید ہو چکی ہیں. پھر الیکشن میں جو KP کا آپ نے کہا KP سے الیکشن کیمپین بھی آپ لیڈ کریں گے، تو وہاں پھر مولانا کے خلاف تو کوئی بات نہیں کریں گے نا، کیونکہ وہاں تو آپ الیکشن لڑتے ہی ان کے خلاف کیمپین کر کے ہیں یا ان کے حوالے سے بات کر کے ہیں. تو اس الیکشن میں تو مولانا سے پھر اتحاد بھی ہو سکتا ہے آپ کا. دیکھیں، اتحاد تو میرا خیال ہے کہ بہت ناممکن سا ہے، کیونکہ جو نظریات ہیں دونوں پارٹیوں کے وہ بالکل ایک دوسرے کے اینٹی تھیسز ہیں. البتہ اگر کیمپین کے لیے کوئی کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ ہوتا ہے کہ فریقین کو کیا بات کتنے تہذیب کے دائرے میں کرنی چاہیے، تو یہ بڑی خوش آئند ہوگی. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کیمپین جو ہے اس میں کوئی بھی پارٹی، چاہے NP ہو PMLN ہو، نہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے خلاف کوئی ایسا گمراہ کن پروپیگنڈا کرے یا کردار کشائی کرے. اور ہم بھی جو ہیں کوشش کریں گے، بلکہ اگر ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس ملاقات سے اگر یہ نکلے کہ PTI کے سٹیج سے مولانا کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے جاتے رہے، اگر وہ نہ کیے جائیں تو ہماری سیاست میں یہ جو تو تڑاک اور بد تہذیبی ہے، خدا کرے کہ یہ ختم ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ایک پیغام بھی سامنے آیا آج عمران خان صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سلو پوائزننگ کا خطرہ ہے، اور پھر آپ لوگ نکلیں کیمپین کے لیے نکلیں، KP سے کیمپین کو شروع کیا جائے. تو یہ سلو پوائزننگ کا خطرہ مسلسل چلتا جا رہا ہے، آخر یہ پرابلم ہے کیا؟ سلو پوائزننگ جو ہے، یہ جب 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوئے تو میں 10 مئی کو عدالت میں ان سے میری یہ ملاقات تھی بعد از گرفتاری. تو اس وقت جو ہے خان صاحب نے جو ہے وہ اس وقت بھی سلو پوائزننگ کے خدشے کا اظہار کیا تھا. ان کے جو پرسنل معالجین ہیں انہوں نے اس ایشو پہ ان کو سینسٹائز کیا ہوا ہے کہ ایسے شخصیت کو شاید مارنے کے لیے کوئی ایسے کوششیں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ مثالیں بھی دیتے رہے ہیں، وہ مقصود چپڑاسی کا اور 1-2 اور، کہ ان کو بھی شاید اسی طرح، جس میں اچانک جو ہے اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے پوائزننگ کے بجائے ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ وکٹم قرار دیا جاتا ہے. تو خان صاحب کی خدشات ہیں، اور جو ہمارے فزیشین خان صاحب کے ان کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، گرچہ جیل عملہ 2 وقت جو ہے ڈاکٹر کے ذریعے ان کا چیک اپ کراتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی 2 دفعہ وزیر آباد میں اور پھر جوڈیشل کمپلیکس میں،
اور پھر جس انداز سے ان کو زبردستی جیلوں میں رکھا جا رہا ہے اور یکی بعد دیگر ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کے سیاسی مخالفین کو جو پروٹوکول اور جو شائی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہیں، ان سے خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ لیکن مروت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پہ ایسا کوئی خطرہ کوئی حکومت یا پھر انتظامیہ کیسے مول لے سکتی ہے؟ ایک تو حکومت نگران ہو جس کی کوئی مستقل رہنا نہیں ہے، اور دوسرا انتظامیہ اگر یہ کرے تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے گلے ڈالنے والی بات ہے، وہ کیوں کریں گے؟ یہ تو کوئی بیوقوف شخص ہوگا جو یہ مشورہ دے انہیں کرنے کے لیے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ماضی میں پاکستان میں وزرائے اعظم کے ساتھ ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں، کچھ کو تو برملا لٹکایا گیا اور کچھ کو جو ہے جلسوں میں مارا گیا، تو لہٰذا ہماری تاریخ میں ایسے واقعات جو ہیں کافی ہوئے ہیں، کھل کے ہو یا چھپ کے ہو، لیکن ہماری تاریخ اس سے لبریز ہیں، تو لہٰذا ڈرنا ضرور چاہیے، خدشات ہونے چاہیے، اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ نے جو کہا کہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے ایکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ سے وکلا کی ٹیم سے یا پارٹی ورکر سے یا پارٹی کارکنان سے کس طرح کے ایکشن چاہ رہے ہیں یا کہیں اور سے ایکشن چاہتے ہیں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں الیکشن سر پہ ہیں، جماعت اسلامی، این پی، پی ایم ایل این جو ہیں کے پی میں کیمپین شروع کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اپنا جھنڈا نہیں لے جا سکتے ہیں، نہ پھرا سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی ریسنٹلی کرک میں جو ہمارا کنونشن تھا اس پہ فائرنگ کی گئی، بہت سارے ورکرز اٹھا لیے گئے، یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی ہے۔ ہم مجبوراً خان صاحب کی ہدایات پہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی کہ اے این پی اور دیگر پارٹیز کنونشن کر رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ یہ سوتیلی ماں والا سلوک ہے؟ تو 26 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ نے حکام کو پاکستان تحریک انصاف کے کنونشن یا جلسوں میں کسی قسم کے فورس کے استعمال کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ جو متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ پازیٹیولی جب ان کے پاس درخواستیں آئیں گی ایسے اجتماع اور کنونشن کی تو وہ ان کو الاؤ بھی کریں گے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اب اگر پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد بھی اگر کے پی کی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ وہی جو رویہ ابھی تک روا ہیں، وہ ہمیں پھر مجبور کرتے ہیں، مارتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں یا جمع ہونے سے روکتے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ حتمی طور پہ یہ تہیہ کر کے نکلے کہ یا وہ اپنے حقوق لے کر رہیں گے، اور اگر حقوق ڈینائی ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، تو پھر یہ احتجاج اس طرح نہ ہو کہ پولیس آئی، لاٹھی چارج کیا اور ورکر ڈسپرس ہو گئے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ پورے ڈٹائی کے ساتھ، پورے ریزالو اور استقامت کے ساتھ وہاں جہاں پہ ایسے واقعات ہو خود بھی دھرنا دے کر بیٹھیں اور پورے صوبے کو اس ضلع میں بلائیں۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے آج تو یہ خان صاحب دوبارہ سے ورکر کو 9 مئی کی ترغیب دے رہے ہیں، جو ان پہ الزام لگتا بھی ہے، جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی، انٹرویوز دیے، کہ آپ حتمی طور پر باہر نکلیں اور پھر آپ بیٹھ جائیں۔ دھرنے کے لیے کہنا ہے تو اس میں 9 مئی کا کہاں سے یہ آ گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے شہری نکلے، کنونشن کرے۔ کنونشن روڈوں پہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کہیں گجروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ پشاور سے یا کے پی سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس کنونشن میں جو اب شروع کیا جائے گا، جس کی اجازت آپ کو ہائی کورٹ نے بھی دے دی ہے، اس میں قیادت بھی شامل ہوگی؟ مراد سعید صاحب، تیمور جھگڑا، یہ تمام لوگ جو منظر عام سے غائب ہیں، یہ صرف ورکر ہی آ کر بیٹھے گا؟ منظر عام سے جو غائب ہیں وہ غائب ہی رہیں گے، لیکن جو سامنے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو انہیں بھی تو سامنے آنا چاہیے نا، یا پھر وہ کسی پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے اسپیسیفکلی کہا کہ قیادت ابھی کنونشنوں کے دوران باہر نہیں آئے گی۔ تو پھر اس طرح تو ورکر ہی آپ کا مار کھائے گا، اگر صرف ورکر آ کر بیٹھے گا تو وہی مار کھائے گا۔ ہم سب مل کے مار کھائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو الیکشن کیمپین آپ نے شروع کرنی ہے، اس کا آغاز کے پی سے ہوگا، اس کو آپ لیڈ کر رہے ہوں گے، تو پنجاب میں کون لیڈ کرے گا؟ کے پی سے شروع کریں گے اور پنجاب میں آئیں گے۔ تو پنجاب میں اس کو کون لیڈ کر رہا ہوگا؟
میں نے عرض کیا نا کہ کے پی میں جب ہمارے جلسے شروع ہوں گے انشاءاللہ ہم عنقریب پشاور میں ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی پہلے 4-5 ڈویژنوں میں ہم کچھ کنوینشن کرنے کے بعد پشاور کا جلسہ جو ہے وہ منعقد کریں گے۔ اور یہ جلسہ جو ہے چیلنج کر کے ہم کہتے ہیں کہ مینار پاکستان میں جو جلسی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں 20 گنا عوام جو ہیں صرف خان کے سپورٹر کے جلسے میں آئیں گے، اور یہ ہم ثابت کریں گے۔ 20 گنا زیادہ؟ جی انشاءاللہ۔ تو اگر اس کے جلسے میں، مینار پاکستان کے جلسے میں خود موجود تھا، تو اگر وہ تعداد کوئی 1,00,000 سوا لاکھ ہو تو اس کا مطلب ہے 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے آپ یقین کریں کہ 20 لاکھ اگر یہ ہمیں نہ روکیں، ہمارے ورکرز کو جلسے میں آنے سے نہ روکیں، مشکلات کھڑی نہ کریں، تو جو جلسے اب ہوں گے وہ ریکارڈ توڑ ہوں گے۔ پاکستان بھر کے عوام بڑے بیٹے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اندھے نہیں ہیں، اور نہ یہ بیرے گونگے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ جب بھی جلسہ ہوگا وہ نہیں ہوگا کہ 2000 10,000 آ گئے۔ اب جلسے اگر ایک کنونشن میں بھی ہماری باری جمعیت ہوگی، اگر پہلے 5,000 آتے تھے تو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ 20 سے 25,000 لوگ آئیں، کیونکہ پولیس جو ہیں اتنی باری تعداد میں جب لوگ ہوں گے تو ان پہ پھر یہ کوئی یلغار نہیں کر سکیں گے۔ یا آپ پولیس کو بتا رہے ہیں، انہیں پہلے سے وارننگ دے رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ لے کر نکلیں گے ہم یہ وارننگ تو میں نے نہیں کہا ہے، کوئی وارننگ سمجھتا ہے تو 1000 دفعہ سمجھے۔ اچھا، ہم نکلیں گے، ہمارا اس کے بعد اگلا انٹرویو یا پریس کانفرنس کس کی ہے؟ پرویز الہی کا نام سن رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں جس انداز سے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، سارے انسان گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، تو اگر تشدد اور ٹارچر ہو تو آدمی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے تشدد کیا تو لوگ سکھوں کی پارٹی میں بھی شامل ہو جائیں گے، اس پہ کسی کو کیا قصوروار ٹھہرائیں گے۔ چلیں مروت صاحب، آپ کا پروگرام تو چلتا رہے گا نا جب تک زندہ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین پی ٹی آئی سے ہونے والی ملاقات کا احوال بتا رہے تھے، اور ان کا پروگرام ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن پروگرام جو الیکشن کیمپین کا یہ وہ کہہ رہے ہیں کے پی سے ہم شروع کریں گے اور پھر پنجاب میں آئیں گے۔ قیادت چھپی رہے گی، کارکن باہر نکلے، کارکن نمار پہ بھی جائے تے خیر ہے۔